بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا روس، چائنا اور ایران کے لیے نیا پیغام۔ ارشد شریف کے کیس میں کینیا پولیس کا یو ٹرن۔ سعودی عرب نے دنیا کو امریکہ بارے خبردار کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سوناک کو فون کر کے کیا کہا؟ اگر روس نے یہ کام کیا تو بہت بڑی غلطی ہوگی، امریکہ کی روس کو وارننگ۔ عمران نیازی ارشد شریف سانحہ پر خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، شہباز شریف۔ لانگ مارچ ابھی شروع ہوا نہیں کہ وزیر اعظم کا ابھی سے خستہ حال ہو گیا، عمران خان۔ پہلی دفعہ پانی سے نہانے والا شخص کیسے انتقال کر گیا؟ امریکہ کہیں نہیں جا رہا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا، ہمیں روس اور ایران کے درمیان اتحاد کی گہرائی پر تشویش ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں ایرانی ڈرونز کی روس کو فراہمی کے تازہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں، جنہیں استعمال کر کے روس نے یوکرین میں شہری انفراسٹرکچر کو توڑا ہے۔ ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ امریکہ نے اس امر سے انکار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور بیجنگ ماسکو یا تہران کے لیے جگہ خالی کر رہا ہے۔ ہم مشرق وسطیٰ سے ایسا دور نہیں جائیں گے کہ جس سے کوئی اس طرح کا خلا پیدا ہو اور اسے ہمارے بعد چائنا، روس یا ایران پر کر سکے۔ ایران نے عراق سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ خطے سے امریکی افواج اور سفارتکاروں کو نکال باہر کرے گا۔ وہ اس سلسلے میں پہلے ہی براہ راست یا بالواسطہ امریکی فوج پر عراق اور دوسری جگہوں پر حملے کر چکا ہے۔ امریکہ کو روس اور ایران کے درمیان گہرے اتحاد پر تشویش ہے، جیسا کہ یہ شہادتیں بھی ہیں کہ ایران کا فوجی اسلحہ ڈرون کی صورت میں روس کو منتقل ہوا ہے، جو یوکرین میں تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چائنا مشرق وسطیٰ میں تعلقات بنانے کی کوشش کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ایک غیر لبرل ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران چائنا کے ساتھ اپنے ترقیاتی اہداف کے لیے آگے جا سکتا ہے۔ امریکہ عراق کی ضرور حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ چین کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھے، کیونکہ چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات کا فائدہ صرف اور صرف چائنا اٹھائے گا۔ چائنا، روس اور ایران عراق کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ عراق کی مذہبی، نسلی اور سیاسی تقسیم سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ امریکہ ہمیشہ کی طرح عراق کے ساتھ گہری وابستگی رکھے گا۔ صحافی ارشد شریف کی پولیس فائرنگ میں موت پر کینیا کی پولیس نے اپنے پہلے بیان سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑی سے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ کینیا پولیس کی فائرنگ میں ارشد شریف کی موت پر نہ صرف مقامی میڈیا بلکہ عالمی میڈیا نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور کئی اہم سوالات اٹھائے تھے، جن کا جواب دینے کی بجائے کینیا پولیس نے اپنے پہلے بیان میں یو ٹرن لے لیا۔ کینیا کے میڈیا پر ارشد شریف کیس پر پولیس کی ایک نئی رپورٹ زیر گردش ہے، جس میں الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ روکے جانے پر مقتول کی کار رکی نہیں، بلکہ کار سے جی ایس یو آفیسرز پر فائرنگ کی گئی۔ ارشد شریف کے واقعے میں کینیا کی پولیس کے اسپیشل یونٹ جی ایس یو کو افسران ملوث تھے۔ یہ اسپیشل پولیس یونٹ ہے جس پر ہمیشہ ملزمان کے ماوراء عدالت قتل اور انہیں لاپتہ کرنے جیسے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ یونٹ کینیا کی پولیس کا ایک نیم فوجی یا پیرا ملٹری دستہ ہے جس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ملک کے صدر کے تحفظ کے علاوہ انسداد تخریب کاری کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یونٹ پرتشدد مظاہروں اور شہریوں میں بدامنی کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کو روکنا اور اہم سرکاری اور ریاستی عمارات اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو سیکیورٹی دینا بھی اس کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔
GSU کے اہلکار عام طور پر صرف ایسے علاقے میں سڑک پر چوکی لگاتے ہیں جہاں ڈکیتی کا خدشہ ہو یا پھر تخریب کاری کا۔ اس کے علاوہ وہ اہم سرکاری عمارات اور تنصیبات پر تعینات کیے جاتے ہیں۔ ارشد شریف کے کیس میں بظاہر اس یونٹ کو شاید صرف اس وجہ سے سڑک پر تعینات کیا گیا تھا کیونکہ ان کا ایک کیمپ قریب ہی واقع تھا۔ اس یونٹ کے اہلکار عوام سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے اپنے آپریشنز میں اس یونٹ کے اہلکار بربریت دکھاتے ہیں۔ 2007 اور 2013 میں GSU اہلکاروں پر عام شہریوں کو مارنے کا الزام بھی لگا، تاہم تخریب کاری کے خلاف یہ یونٹ کافی مؤثر رہا ہے۔ مئی 2016 میں کینیا سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری شخصیت جیکب جوما کو اس کے اہلکاروں نے اس وقت گولی مار دی تھی جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف متعدد ناکام کاروباری معاہدوں میں ہائی پروفائل کیسز دائر کر رکھے تھے۔ اپریل 2014 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف مگر سخت غیر مسلمان عالم دین ابو بکر شریف احمد کو موباسا کے مضافات میں مار دیا گیا تھا۔ ان کے اہلکاروں پر کینیا بھر میں قتل و اغوا اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ان کے مبینہ شکار بننے والوں میں 2 انڈین شہری بھی شامل تھے جو جولائی سے لاپتہ تھے۔ دونوں انڈین شہریوں کی مبینہ باقیات گزشتہ ہفتے سینٹرل کینیا کے ایک جنگل سے برآمد ہوئی تھیں۔ سعودی عرب نے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے پر امریکہ پر تنقید کی ہے۔ تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے پر امریکہ قیمتوں میں رد و بدل اور مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو خبردار کریں کہ ایمرجنسی تیل استعمال کرنے سے دنیا کو آنے والے مہینوں میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم سعودی عرب کے لیے ہیں، ہم سعودی عرب عوام کے لیے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اپنے ذخائر سے 1.50 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سناک نے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین کی حمایت جاری رکھنے اور چائنا کا مقابلہ مل کر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے رشی سناک کے برطانیہ کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے چند گھنٹوں بعد ان کو فون کیا اور کہا کہ وہ عالمی سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صدر جو بائیڈن اور رشی سناک نے چائنا کی طرف سے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر اتفاق کیا، جسے اب امریکہ عالمی سطح پر اپنے بڑے جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے برطانیہ کے اس وزیر اعظم کی نامزدگی کو بہت حیران کن اور ایک سنگ میل قرار دیا۔ برطانیہ یوکرین کی فوج کو مسلح کرنے اور اس کی حمایت کرنے میں امریکہ کا ایک اہم یورپی اتحادی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جوہری ہتھیار کا استعمال ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جو بائیڈن نے یہ بیان اس وقت دیا جب ان سے حال ہی میں روس کی جانب سے یوکرین حکومت کے ایک مبینہ منصوبے کے تحت ڈرٹی بم کے استعمال کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا۔ صدر جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ آیا روس یہ بیان دے رہا ہے خود کسی فالس فلیگ حملے کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم حتمی طور پر یہ نہیں جانتے، تاہم میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسا کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین جنگ کے دوران ڈرٹی بم کا استعمال ہو سکتا ہے۔ روس نے اس دعوے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا تھا، جبکہ یوکرین سمیت فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ ڈرٹی بم دوستو ایک ایسا بم ہوتا ہے جس میں تابکاری مواد جیسا کہ یورینیم موجود ہوتا ہے، جو روایتی دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں موجود تابکاری مواد کسی جوہری بم جیسا ہو۔ اس بم میں ہسپتالوں، جوہری بجلی گھروں اور تحقیقی لیبارٹریز میں استعمال ہونے والا تابکاری مواد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ کافی کم لاگت سے تیار ہو جاتے ہیں اور جوہری ہتھیاروں کی نسبت کم وقت میں بن جاتے ہیں۔ ان کو کسی گاڑی پر لاد کر لے جایا جا سکتا ہے۔ ایکٹیو مواد کے ہوا میں بکھرنے سے کینسر یا سرطان جیسی بیماری ہو سکتی ہے، اس لیے ایسا بم جس علاقے میں استعمال ہو وہاں آبادی میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ جس مقام پر بم پھٹتا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے تاکہ تابکاری کے اثرات کو زائل کیا جا سکے۔ اکثر ایسے علاقے کو مکمل طور پر خالی کروا لیا جاتا ہے۔ اگر نیو یارک میں 9 گرام کوبالٹ اور 5 کلو TNT ملے بم کا استعمال کیا جائے تو پورا شہر دہائیوں تک رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ڈرٹی بم کو وسیع پیمانے پر خلل ڈالنے والے ہتھیار کہا جاتا ہے۔ اس میں موجود تابکاری مواد کو مخصوص علاقے میں پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پاؤڈر کی شکل میں ہو۔ تاہم اگر اس کے ذرات زیادہ چھوٹے ہوں یا تیز ہوا موجود ہو تو یہ زیادہ اثر نہیں ڈالتا۔ ایسی چیم گویاں بھی ہو رہی ہیں کہ روس خود یوکرین میں ڈرٹی بم استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا الزام یوکرین کی فوج پر لگائے گا۔ تاہم اکثر عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ ڈرٹی بم کا کامیاب حملہ نہیں ہوا ہے۔ تاہم دوستوں، متعدد کوششیں ضرور ہو چکی ہیں۔ چیچن باغیوں نے روس کے ایک پارک میں اس کو نصب کیا تھا، تاہم روسی سیکیورٹی فورسز نے اسے تلاش کر لیا اور ناکارہ بنا دیا۔ 2002 میں ایک امریکی شہری عہدے کو شکاگو شہر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ڈرٹی بم حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ان کو 21 سال کی قید سنائی گئی۔ 2 سال بعد ایک برطانوی شہری کو لندن میں گرفتار کیا گیا اور اس کے الزام میں 30 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ عمران نیازی ارشد شریف کے المناک واقعے کو معمولی سی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کی حد تک جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ بے بنیاد الزامات کا سہارا لینے کی بجائے صبر سے کام لے اور جوڈیشل کمیشن کے نتائج کا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں پر درگزر کرنے والا بہتر مسلمان بنائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ابھی سے حال خستہ لگ رہا ہے۔ چوروں کا قبضہ گروپ اور امریکہ کے غلاموں کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور ملک کو حقیقی آزادی دلوانا ہے۔ اگر یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا رہا تو ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جب تک قوم کو الیکشن کے ذریعے حق نہیں ملتا تب تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کو شہید کر کے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی کے بچوں کے سامنے اس پر تشدد کیا گیا۔ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، وہ جب کسی پر تشدد کرتا ہے تو برہنہ کر کے کرتا ہے۔ اس کو ذہنی بیماری ہے۔ سن لو، میں تمہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ شہباز شریف تم ویسے ہی ڈرتے ہو، تمہارا تو ابھی سے حال خستہ لگ رہا ہے۔ قاتل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، تم بھی تیار ہو جو عوام کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا اور تمہیں بہا لے کر جائے گا۔ ایران سے تعلق رکھنے والا دنیا کا سب سے میلا گندا ترین آدمی کئی دہائیوں بعد دنیا سے چل بسا۔ اس شخص کی موت گندا رہنے سے نہیں ہوئی بلکہ پہلی بار نہانے سے یہ شخص انتقال کر گیا، جس پر لوگ بھی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 94 سالہ آمو حاجی نامی شخص کا تعلق جنوبی صوبے فارس کے گاؤں سے تھا۔ آمو حاجی غیر شادی شدہ تھا اور لوگ اس شخص کے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آمو حاجی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے 50 سال سے زائد عرصے تک پانی اور صابن کا استعمال نہیں کیا۔ آمو حاجی کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے نہانے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں ایسا کرنا اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ مقامی افراد کا آمو حاجی کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ نہانے سے بہت گھبراتا تھا، مگر ایک دن کچھ افراد نے اسے زبردستی نہلا دیا جس کے بعد وہ بیمار ہوا
اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن 6 کا زمانہ ہے جب یوحنا پیدا ہوا۔ یوحنا رسول یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک تھے۔ مسیحی روایت کے مطابق تمام رسولوں میں سے یوحنا نے قدرتی موت پائی تھی۔ اس کے علاوہ صرف یہودا اسکروتی نے خودکشی کی تھی۔ اسکروتی یسوع مسیح کا ایک رسول تھا۔ اس کے بارے میں مسیحی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نے ہی کچھ رقم کے عوض مسیح کی مخبری کی تھی، جس پر بعد میں شرمساری کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ دوستو، یسوع جنہیں عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے اور ہم مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کے نزدیک نہایت ہی مقدس ہستی ہیں۔ ہم مسلمان ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، مگر مسلمانوں کے مطابق اللہ یا خدا ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد یا شریک نہیں ہے۔ یہودیت میں انہیں نبی نہیں مانا جاتا، بلکہ یہودی یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ مسلمان اور مسیحی دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ایک ماں مریم سے پیدا ہوئے۔ بہرحال عیسائیوں کے تمام رسولوں میں سے یوحنا نے قدرتی موت پائی، اسکروتی نے خودکشی کی تھی، باقی دوسرے 10 رسولوں کو صلیب پر مارا گیا تھا۔ خلائی تحقیقاتی کمپنی سپیس ایکس اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلن مسک نے ویڈیو گیمز کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز کھیلتے دیکھ کر غصے کی بجائے خوش ہوں گے۔ ایلن مسک کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت زیادہ تر سافٹ ویئر انجینئر ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے پروگرامنگ کی طرف راغب ہوئے اور آج ان میں سے کئی دنیا کے بہترین پروگرامرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچپن میں بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا اور یہی ویڈیو گیمز میری ٹیکنالوجی میں دلچسپی کی وجہ بنی۔ اگر ویڈیو گیمز نہ ہوتی تو میں شاید پروگرامنگ کی طرف کبھی نہ آتا اور مجھے کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی سے شاید کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ میرے خیال میں ویڈیو گیمز نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنے کا انتہائی بہترین اور طاقتور ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نوجوانوں کی زندگی پر اتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا احساس ہی نہیں۔ دوستو، ایلن مسک کی ویڈیو گیمز کھیلنے اور بنانے کے بعد ان کی دلچسپی الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی تحقیقات کی طرف ہو گئی اور انہوں نے سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ آسٹریا کے شہری نے برف سے بھرے باکس نے سب سے زیادہ وقت تک رہنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ 2.5 گھنٹے تک کلفی جما دینے والی سردی برداشت کر کے آسٹریائی باشندے نے پچھلا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل نے 2 گھنٹے 8 منٹ اور 47 سیکنڈ تک برف میں رہنے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل کا کہنا تھا کہ برف میں اتنی دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ کے جسم کو جو سب سے پہلی چیز گرم کرتی ہے وہ ہے آپ کے پاؤں، اس لیے میں ابھی فوراً جرابیں پہنوں گا۔ سعودی عرب نے کورونا سے متاثرہ غریب خاندانوں میں یومیہ 1000 کھانے فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اپنے شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر رکھا جا سکے۔ ایسا ہی ایک اور قدم ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر عبدالعزیز کے قائم کردہ خیراتی سینٹر نے اٹھایا ہے۔ خیراتی ادارے نے کورونا سے متاثرہ غریب خاندانوں میں روزانہ کی بنیاد پر 1000 کھانے تقسیم کر رہا ہے جو صحت مند اور متوازن غذا ہے۔ پابندی کے دنوں میں ٹیم نے ایسا حل تلاش کیا ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غریب خاندان بے آسرا نہ رہیں۔ 500 کھانے دوپہر اور 500 کھانے رات کو آدھے گھنٹے کے اندر ایسے خاندانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ خیرات پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے ریستورانوں نے کافی ساتھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ریاض کے 13 محلوں میں 12 سے 28 فروری کے دوران تقریباً 4500 خاندانوں میں 27000 سے زائد کھانے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ خالص دیسی گھی کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ دودھ سے حاصل ہونے والی پروٹین، وٹامن اور منرلز کے ساتھ اومیگا 3 جیسے عناصر اسے صحت کے لیے انتہائی مفید بنا دیتے ہیں، اور یہ جہاں کھانوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں صدیوں سے قدیم طب کے ماہر اس کو بطور دوا استعمال کرواتے ہیں۔
اور اسے کئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مثلاً یہ آنتوں کی دیواروں کو تقویت دیتا ہے اور اسے روزانہ خوراک میں شامل کرنے سے جسم کے اندرونی اعضاء کی سوزش کو آرام ملتا ہے اور ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی اور تھوڑی ہلدی شامل کر کے رات کو سونے سے پہلے پینا پیٹ کی تمام بیماریوں کو قریب نہیں آنے دیتا اور رات کی نیند کو گہرا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، گلا خراب اور بخار جیسی وائرل بیماریاں سر اٹھاتی ہیں اور ایسے موقع پر دیسی گھی کمال کر دیتا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال صدیوں سے بالوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بالوں کو گھنا، لمبا اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ 1 چمچ دیسی گھی، 1 چمچ ناریل کا تیل اور 1 چمچ زیتون کا تیل مکس کر کے گرم کر لیں اور پھر اس سے سر کی مالش کریں اور اسے رات بھر بالوں میں لگا رہنے دیں۔ صبح شیمپو کے ساتھ دھو دیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، لیکن اگر دیسی گھی کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ موٹاپے جیسے مرض کو بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں پروٹینز اور اومیگا فیٹی ایسڈ شامل ہوتے ہیں جو سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں، جس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلا خراب ہے یا گلے میں خراش ہے تو دیسی گھی آپ کو فوراً آرام پہنچا سکتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ دیسی گھی، 1 چائے کا چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ ادرک کا رس، 1 چٹکی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک مکس کر لیں اور اسے گرم دیسی گھی میں حل کر کے دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ آپ اس زبردست نسخے کے نتائج سے خود آشنا ہو جائیں گے۔ سردیوں میں پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، جلد کی خشکی اور جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوپہر کے وقت دیسی گھی سے مالش کریں اور پھر 10 سے 15 منٹ دھوپ سینک لیں۔ پٹھوں اور جوڑوں کے درد قریب بھی نہیں آئیں گے اور جسم کی لچک میں اضافہ ہوگا اور جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔